وہ اپنے خاندان کی پہلی لڑکی تھی جس نے یونیورسٹی میں داخلہ لیا تھا۔ ان کے یہاں لڑکوں کو زیادہ سے زیادہ پڑھائی کی اجازت صرف 12 جماعت تک کی دی جاتی تھی۔ اس کا یہاں ایڈمیشن بھی صرف اسی وجہ سے ہوا تھا کیونکہ اسے پڑھائی کا بے حد شوق تھا۔ خاندان کی ہر لڑکی نے یا تو 8ویں تک پڑھا تھا یا 10ویں یا پھر 12ویں جماعت تک۔ اس سے زیادہ آگے کم ہی لڑکیاں گئی تھیں۔ سب بڑوں کو لگتا تھا کہ لڑکیاں یونیورسٹی جا کر بگڑ جاتی ہیں۔ اس کے یہاں ایڈمیشن ہونے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس کا نکاح بچپن میں ہی ہو چکا تھا، لیکن کس شخص سے ہوا تھا یہ اسے نہیں پتا تھا۔ اس کے نام کے علاوہ وہ کچھ نہیں جانتی ہی نہیں تھی۔ وہ کیسا دکھتا تھا، اس کا مزاج کیسا تھا، کتنا پڑھا لکھا تھا، اسے کچھ نہیں پتا تھا۔ اسے نہیں یاد اس نے آخری بار اسے کب دیکھا تھا۔ وہ ان کے گھر نہیں آتا تھا۔ آخری بار وہ ان کے گھر کب آیا تھا اسے یہ بھی نہیں یاد۔ وہ بس ہفتے میں فون کر کے اپنی خیریت بتاتا رہتا تھا۔ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی امی اسے ہمیشہ یہی بات سمجھاتی رہتی تھی، کبھی غلطی سے بھی کسی لڑکے کو دل مت دینا، تم کسی کی امانت ہو اور اپنے آپ کو اسی کے لیے سنبھال کر رکھو۔ وہ یہ باتیں اسے کھلے لفظوں میں نہیں کرتی تھی، لیکن وہ اتنی سمجھ تو رکھتی تھی کہ ان باتوں کو آرام سے سمجھ چکی تھی، لیکن وہ ان سے یہ نہیں کہہ سکی کہ دل دینا یا نہ دینا اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ یہ تو ایک فطری عمل ہے جو کبھی بھی کسی سے بھی ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ یہی ہوا تھا۔ اس کے ساتھ دوستی میں پہلے ارسم نے کی تھی اور لڑکیوں سے بھی زیادہ فاصلہ بنا کر رکھتی تھی۔ اس کی فرینڈ لسٹ میں صرف چند لڑکیاں تھیں۔ وہ پہلا لڑکا تھا جسے سیرت جواد نے اپنا دوست بنایا تھا۔ شروع میں وہ اس سے فاصلہ بنا کر ہی رکھتی تھی، لیکن ارسم کا خود کی طرف بڑھنا اسے اس سے دوستی کرنے پر مجبور کر گیا تھا، اور بہت جلد یہ دوستی محبت میں تبدیل ہو گئی تھی۔ سیرت کے لیے تو ایسا ہی تھا، لیکن اسے پتا تھا کہ اسے اپنی محبت اتنی آسانی سے نہیں ملے گی۔ اگر وہ اپنے ماں باپ سے بات بھی کر سکتی تو بھی کوئی فائدہ نہیں ہونا تھا، کیونکہ وہ کسی کے نکاح میں تھے۔ اسے لگتا تھا کہ اس کا شوہر مان کبھی نہیں آئے گا، لیکن جواد صاحب کو یقین تھا کہ وہ جلد ہی آئے گا، اور کچھ نہیں تو اپنی امانت لینے سے ضرور آئے گا۔ جب سے اس نے جواد صاحب سے رابطہ کم سے کم کر دیا تھا، تب سے سدرا بیگم کو ڈر لگنے لگا تھا کہ کہیں وہ وہاں کسی اور کو تو پسند نہیں کرتا۔ مان سے اس کا نکاح اپنے بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ اس کی کیا عمر تھی اسے نہیں پتا تھا۔ اس کے بعد وہ یہاں سے جا چکا تھا۔ شروع میں وہ 2 مہینے میں ان کے گھر آ جاتا تھا، لیکن مصروفیت کی وجہ سے وہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہو گیا تھا۔ اس کی شکل کیسی تھی یہ سیرت کو یاد بھی نہیں تھا۔ گھر والوں کے پاس بھی صرف اس کے بچپن کی تصویر ہی موجود تھی۔ اب صرف اس کی فون کال آتی تھی، وہ بھی کبھی کبھی۔ پہلے وہ صرف 2 منٹ کی بات کرتا تھا اور گھر کا کام کہہ کر فون رکھ دیتا تھا، لیکن اب بات وہ سب سے تفصیل سے کرتا تھا، اپنی بھی بتاتا اور ان کی بھی سنتا، سوائے سیرت کے، کیونکہ اسے مان سے بات نہیں کرنی تھی، جسے وہ یہ کہہ کر ٹال دیتی کہ اسے ابھی اس سے بات کرنا اچھا نہیں لگتا۔ ایک بار امی کے کہنے پر اس نے زبردستی اسے 5 منٹ کی جان چھڑانے والی بات کر لی تھی، لیکن اس کے بعد سے کبھی بھی اس کا فون آتا تو وہ کہیں بھاگ جاتی تھی۔ پہلے اسے مان برا نہیں لگتا تھا، لیکن اچھا بھی نہیں لگتا تھا، پر جب سے اس کی زندگی میں ارسم آیا تھا تب سے مان اسے بے حد برا لگنے لگا تھا۔ امی کو پہلے یہ خدشہ رہتا تھا کہیں مان سیرت کو چھوڑ نہ دے، کیونکہ وہ یہاں سے دور تھا، کیا پتا اس کی زندگی میں کوئی اور آ گئی ہو، لیکن اب یہ خدشہ بھی دور ہو چکا تھا کیونکہ وہ بہت جلد یہاں آنے والا تھا۔ کب یہ اسے نہیں پتا تھا، لیکن جلد ہی آنے والا تھا، اور اس بات کو سوچ کر اسے فکر ہو رہی تھی کہ اگر وہ آ گیا اور اس کی شادی مان سے ہو گئی تو کیا ہوگا۔ وہ ارسم کو بھول نہیں سکتی تھی۔ ارسم اس کی محبت تھا، پہلی محبت۔ تم اتنی پریشان کیوں ہو رہی ہو سیرت؟ ابھی آیا تو نہیں ہے نا تمہارا شوہر، جب آئے گا تب کی تب دیکھی جائے گی، ارسم نے اسے تسلی دینے والے انداز میں کہا۔ لیکن جلد ہی آ جائے گا ارسم، اور اس کے بعد ابو اس کے ساتھ میری رخصتی کر دیں گے۔ تم پلیز اپنے پیرنٹس کو بھیجو نا میرے گھر، اس سے کیا ہوگا، نکاح تو تمہارا ہو چکا ہے۔ اگر بھیج بھی دوں گا تو کیا مان جائیں گے تمہارے گھر والے؟ بات اس کی درست تھی، اس کے گھر والے بھلا کیسے اس کا بچپن کا نکاح توڑ کر اسے کسی ایسے شخص کے ساتھ رخصت کر دیں گے جسے ملے ہوئے ابھی اسے صرف کچھ ٹائم ہی ہوا تھا۔
تو پھر کیا کروں؟ ابھی کچھ مت کرو، ریلیکس رہو، جب وہ آ جائے گا تب تم مجھے بتانا، کچھ نہ کچھ تو راستہ ہی نکل ہی آئے گا نا۔ عائشہ نے اس کا ہاتھ دبا کر اسے تسلی دی۔ میں تمہارے لیے کچھ کھانے کے لیے لاتا ہوں اور تم پریشان ہونا چھوڑ دو، جسٹ ریلیکس۔ اپنی جگہ سے اٹھ کر وہ وہاں سے چلا گیا، جبکہ اس کے جانے کے بعد سیرت پھر سے انہی سوچوں میں گم ہو چکی تھی۔ السلام علیکم امی، کیا کر رہی ہیں؟ یونی سے واپس آتے ہی وہ سیدھا کچن میں گئی، کیونکہ سدرا بیگم زیادہ تر وہیں پائی جاتی تھی۔ وعلیکم السلام، کھانا بنا رہی تھی۔ جاؤ جا کر فریش ہو جاؤ، پھر کھا لینا۔ اس نے ڈھکن ہٹا کر دیکھا، مرغی کا قورمہ دیکھتے ہی اس کی بھوک چمک اٹھی تھی۔ وہ فریش ہونے کے لیے جلدی سے اپنے کمرے میں بھاگ گئی۔ کندھوں پر مردانہ شال ڈالے وہ اپنی گاڑی سے اتر کر اندر داخل ہوا، جہاں ملازم اپنے ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ اسے آتے دیکھ کر اس نے ادب سے سلام کیا۔ صوفے پر بیٹھ کر اس نے سوالیہ نظروں سے ملازم کی طرف دیکھا۔ اس کے دیکھنے پر فوراً بولنا شروع ہوا۔ ملک صاحب، یہ رہی تصویریں۔ اس نے ایک خاکی رنگ کا لفافہ اس کی طرف بڑھایا۔ سنجیدہ نظروں سے اس نے اس خاکی لفافے کو دیکھا اور اپنے ہاتھ میں پکڑ کر اسے کھولا۔ اندر تصویریں تھیں جو یونی میں موجود ان دو افراد کی تھی۔ جیسا آپ نے کہا تھا وہی کیا ہے میں نے، وہاں پر کینٹین میں جاب شروع کر دی ہے۔ تو کیا خبر ملی تمہیں؟ میں جتنے دن وہاں رہا ہوں میں نے اس لڑکی کی ہر حرکت پر نظر رکھی ہے۔ وہ ہمیشہ ایک لڑکے کے ساتھ پائی جاتی ہے۔ اسٹوڈنٹ کہتے ہیں یہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ اس لڑکے کا نام کیا ہے؟ اس نے تصویروں کو زور سے اپنی مٹھی میں مڑوڑتے ہوئے پوچھا۔ انداز ایسا تھا جیسے سارا غصہ وہ ان تصویروں پر ہی نکال دے گا۔ ارسم نام ہے اس کا، اور یہ دونوں ایک ہی کلاس میں پڑھتے ہیں۔ اور مجھے ایک اور بات پتہ چلی ہے۔ جانتا ہوں آپ نے کہا تھا بس وہی معلومات لو جو یونیورسٹی کی ہوں، لیکن میں آپ کے لیے ایک نئی خبر لایا ہوں، شفیق نے دبے دبے جوش سے کہا، جیسے اسے یقین ہو کہ اس کی یہ نئی خبر سن کر اس کا مالک اسے انعام دے دے گا۔ کہو سر، یہ میڈم جو ہے ان کا نکاح ہو چکا ہے۔ اس لڑکی کے بارے میں مجھے سب معلوم ہے، تمہیں خوار ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ یونیورسٹی میں سارا دن کیا کرتی ہے، کس کے ساتھ رہتی ہے، تو مجھے وہی بتاؤ، اب جاؤ یہاں سے۔ مڑی ہوئی تصویروں کو پھینکتے ہوئے وہ اٹھ گیا اور ارادہ اب اپنے کمرے میں جانے کا تھا۔ عجیب آدمی ہے، جانتا ہے نکاح ہو چکا ہے، پھر بھی لڑکی ہے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ خود سے بڑبڑاتے ہوئے وہ وہاں سے جانے لگا جب اسے پیچھے سے پھر سے آواز آئی، شفیق۔ جی ملک صاحب۔ اس لڑکے کو میرے پاس لے کر آنا، کچھ بات کرنی ہے اس سے۔ اس کی نظر زمین پر پڑی تصویروں پر تھی، جسے دیکھ کر شفیق کو پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑی کہ وہ کس لڑکے کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ جی اچھا، کہہ کر وہاں سے جا چکا تھا، جبکہ وہاں موجود شخص اب انگلی میں موجود پتھر کی انگوٹھی کو گھماتے ہوئے گہری سوچ میں گم تھا۔ ماں سیرت کی پھپھو کا بیٹا تھا۔ سیرت اس سے 8 سال چھوٹی تھی۔ اس کی پھپھو کے اپنے شوہر سے علیحدگی ہو چکی تھی، لیکن مان پھر بھی ہر چھٹیوں میں اپنے باپ سے ملنے ضرور جایا کرتا تھا۔ فیروز دوسرے ملک میں رہتے تھے۔ ہر چھٹیوں میں مان اپنے باپ سے ملنے ضرور جاتا تھا۔ نادیہ اسے خود بھیجتی تھی، کیونکہ بقول ان کے بھلے ان کی اور فیروز کی علیحدگی ہو چکی تھی، لیکن مان پر ان دونوں جواد صاحب کے لیے مان بالکل ان کے بیٹے کی طرح تھا۔ وہ اپنی بہن کا دوبارہ گھر بسانا چاہتے تھے، لیکن نادیہ نے انکار کر چکی تھی، کیونکہ اب بس ان کی زندگی میں ان کا مان کافی تھا، انہیں اور کسی کی ضرورت نہیں تھی۔ جہاں مان بڑا ہو رہا تھا وہیں سدرا بیگم کو اپنی بیٹی کی فکر ہو رہی تھی۔ وہ 5 سال کی تھی اور مان 13 سال کا۔ ان دونوں کی اٹیچمنٹ دیکھ کر انہیں ہمیشہ ڈر رہتا تھا۔ بھلے مان برا نہیں تھا، اعتبار تھا، پر پھر بھی سیرت کا سگا بھائی تو نہیں تھا نا۔ جواد میں کچھ سوچ رہی تھی۔ سدرا بیگم نے اپنے شوہر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جو روز کی طرح رات کے کھانے کے بعد اپنا کام لے کر بیٹھے ہوئے تھے۔ ہاں بولو، انہوں نے مصروف سے انداز میں کہا۔ مان بڑا ہو رہا ہے، ہاں ماشاءاللہ۔ جواد میں سوچ رہی تھی آپ نادیہ اور مان کو کسی الگ گھر میں شفٹ کر دیں۔ ان کے اس بات پر جواد صاحب نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ کس لیے؟ جواد صاحب، ہماری ایک بیٹی ہے، ہم اس طرح مان کو گھر میں نہیں رکھ سکتے۔ اب وہ بڑا ہو رہا ہے، اسے خود اختیار کرنی چاہیے، لیکن وہ نہیں کرتا۔ سیرت ہمیشہ اس کے پیچھے گھومتی رہتی ہے، اس کے بنا کھانا بھی نہیں کھاتی۔ ان دونوں کی اتنی دوستی ٹھیک نہیں ہے، تو ہم مان کو اپنا داماد بنا لیتے ہیں۔ جواد صاحب نے ہنستے ہوئے جیسے ان کی بات کا مذاق اڑایا، لیکن پھر ایک دم سنجیدہ ہو گئے۔ ہاں، یہ بات میں نے پہلے کیوں نہیں سوچی؟ ہم مان اور سیرت کا نکاح کر دیتے ہیں،
ویسے بھی مان بڑا میرا اپنا ہے، میری بہن کا بیٹا ہے۔ جواد، میں آپ سے کیا کہہ رہی ہوں اور آپ بات کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ کیا تمہیں مان سے کوئی مسئلہ ہے؟ نہیں، لیکن جواد صاحب نے اپنا ہاتھ اٹھا کر انہیں مزید کچھ کہنے سے روک دیا۔ جب کوئی مسئلہ نہیں ہے تو پھر بس بات ختم، میں کل ہی نادیہ سے بات کرتا ہوں۔ جواد، لیکن ابھی ان کی اتنی عمر نہیں ہے، یہ فیصلہ انہی پر چھوڑ دیں، جب بڑے ہوں گے تو خود ہی کر لیں گے۔ سدرا بیگم نے انہیں سمجھانے کی ایک اور کوشش کی، لیکن وہ اب جیسے اپنا فیصلہ سنا چکے تھے۔ اگلے دن انہوں نے نادیہ سے صاف لفظوں میں یہ بات کہتی تھی، جسے سن کر وہ بے حد خوش ہوئی تھی۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں بھائی، میری تو خود یہی خواہش تھی، لیکن میں خاموش تھی کیونکہ مجھے یہ وقت مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ میرے ذہن میں بھی یہی بات نہیں آتی۔ اگر سدرا بات شروع نہیں کرتی، تم سے رائے مانگنی تھی، بس تمہاری مرضی بھی شامل ہے تو ہم اپنے بچوں کو ایک جوڑے میں باندھ دیتے ہیں۔ ان کے چہرے پر موجود خوشی دور سے ہی دکھ رہی تھی، جبکہ سدرا بیگم پریشانی سے ان دونوں بہن بھائی کو دیکھ رہی تھی۔ بچپن میں بندھے رشتے ہر کوئی نہیں نبھا پاتا، اگر کل ان دونوں بچوں کی پسند بدل گئی تو کیا ہوگا؟ سیرت کی 6 سالگرہ پر چھوٹی سی سیرت اور مان کا نکاح کر دیا گیا تھا۔ مان جانتا تھا کہ اس کا نکاح ہو رہا ہے، لیکن وہ اتنا بڑا نہیں تھا کہ نکاح کی حیثیت سمجھ پاتا۔ اسے بس اتنا پتا تھا کہ شادی کے لیے نکاح ضروری ہے اور اس کی سیرت سے شادی ہوئی ہے، جبکہ سیرت اس سے بھی زیادہ لا علم تھی۔ ٹیری میں ٹیری رائٹنگ میں جب اس نے اپنا نام جواد صاحب کی بتائی ہوئی جگہ پر لکھا تو تالیوں کا شور مچ گیا، جبکہ سب کو تالیاں بجاتے دیکھ کر وہ خود بھی تالیاں بجانے لگی۔ اسے یہ بتایا گیا تھا کہ اس کا نکاح مان سے ہو رہا ہے، جس پر اس نے معصومیت سے پوچھ لیا کہ نکاح کیا ہوتا ہے، اور اس کے جواب میں نادر نے اسے بتایا کہ اس کا نکاح مان سے ہو رہا ہے، جس کے بعد مان اسے کبھی چھوڑ کر نہیں جائے گا، اور اسی لیے وہ بہت خوش تھی کہ کب اب نکاح ہونے کے بعد اس کا دوست ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گا۔ ان کے نکاح کو سال اسی طرح بیت گیا۔ اس گزرے سال میں سدرا بیگم کی پریشانی واقعی ختم ہو چکی تھی، جو انہیں مان کو لے کر تھی، لیکن پھر اچانک نادیہ کی بیماری نے جیسے ان سب کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ جواد صاحب نے ان کا بہت علاج کروایا، لیکن ان کے پاس جتنی مختصر زندگی تھی وہی جی پائی تھی۔ ان کے انتقال کے بعد فیروز مان کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے آئے تھے۔ پہلے وہ یہاں اپنی ماں کی وجہ سے تھا، لیکن اب اس کی ماں نہیں تھی۔ میری بیٹی اس کے نکاح میں ہے، رشتہ ہے ہمارا اس سے، میں اسے کیسے بھیج دوں تمہارے ساتھ فیروز؟ ان کے منہ سے مان کو اپنے ساتھ لے جانے کی بات سنتے ہی جواد صاحب جلدی سے کہہ اٹھے، میں جانتا ہوں کہ آپ کی بہن کا خیال نہیں رکھ سکا، غلطی میری تھی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں مان کا خیال بھی نہیں رکھ سکوں گا۔ مان میری اکلوتی اولاد ہے، میں نادر کو کھو کر پچھتا رہا ہوں، اب اپنی اولاد کو نہیں کھونا چاہتا۔ ان کے لہجے میں منت بڑا تاثر تھا، جسے دیکھ کر جواد صاحب نے طنزیہ مسکراہٹ لیے انہیں دیکھا۔ کیوں پچھتا رہے ہو؟ وہ عورت کہاں ہے جس کی وجہ سے تم نے میری بہن کو چھوڑا تھا؟ وہ دھوکے باز تھی، صرف میری دولت کے لیے مجھے بیوقوف بنا رہی تھی، میں پاگل ہو گیا تھا اس جیسے پتھر کے پیچھے۔ نادیہ جیسے ہیرے کو چھوڑ دیا، جب اس کی اصلیت میرے سامنے آئی تو میں اسے تب ہی چھوڑ چکا تھا۔ ان کی آواز بھیگ چکی تھی، جسے دیکھ کر جواد صاحب کچھ نرم پڑے۔ یہ فیصلہ مان کا ہوگا فیروز، اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن اگر اس نے انکار کیا تو پھر تمہیں کوئی زبردستی نہیں کرو گے۔ ماما، میں بابا کے ساتھ جاؤں گا، وہ مان کی آواز تھی، جسے سن کر ان دونوں نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ کب سے یہاں کھڑا ان کی باتیں سن رہا تھا، انہیں پتہ بھی نہیں چلا۔ سوچ لو مان، کیا یہی تمہارا فیصلہ ہے؟ جی، میں اپنی ماں کو کھو چکا ہوں، اب اپنے باپ سے دور نہیں رہنا چاہتا۔ اس کے کہنے پر جواد صاحب نے اپنا سارا اسبات میں ہلا دیا۔ فیصلہ ماں نے کرنا تھا اور وہ کر چکا تھا، تو بھلا وہ کیوں اعتراض کرتے؟ تم جا رہے ہو مجھے چھوڑ کر؟ صبح سے اس کے کمرے میں بیٹھی رو رہی تھی، بیبی پنک فراک پہنے، اپنا ٹیڈی سینے سے لگائے، اسی طرح صبح سے اس کے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ ماں اسے پہلے ہی بتا چکا تھا کہ وہ یہاں سے جانے والا ہے، لیکن سیرت نے اس کی بات کو سیریس نہیں لیا تھا، کیونکہ اسے لگتا تھا وہ جھوٹ کہہ رہا ہے۔ لیکن اب اسے تیاری کرتے دیکھ کر اسے یقین ہو چکا تھا کہ وہ سچ میں جا رہا ہے، تب سے ہی وہ روئے جا رہے تھے۔ اسے کھانا بھی ماں نے خود زبردستی کھلایا تھا۔ میں ہمیشہ کے لیے تھوڑی جا رہا ہوں، تم سے ملنے آتا رہوں گا، ہم بات بھی کریں گے۔ نہیں، تم مت جاؤ پلیز، پھپھو نے کہا تھا جب ہمارا نکاح ہو جائے گا تو تم ہمیشہ میرے ساتھ رہو گے۔ ہاں، انہوں نے صحیح کہا تھا،
میں بھلے تم سے دور جا رہا ہوں لیکن ہم دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں اور چاہ کر بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے۔ جب تک یہ نکاح ہمارے درمیان ہے اس کی کوئی بات سیرت کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ تم کہیں نہیں جاؤ گے ماں، ورنہ میں تم سے ناراض ہو جاؤں گی، اس نے ضدی انداز میں کہا۔ وہ ضد نہیں کرتی تھی لیکن پہلی بار کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے، میں کہیں نہیں جا رہا، تمہارے پاس ہی ہوں، سٹوری سناؤ۔ ماں نے اس کا دھیان ہٹانا چاہا جس میں وہ کامیاب ہو چکا تھا۔ سٹوری سنتے سنتے ہی وہ تھوڑی دیر میں نیند کی کیفیت میں جا چکی تھی، جسے دیکھ کر اس نے گہرا سانس لیا۔ جاگتے میں کبھی بھی اسے جانے نہیں دیتی تھی۔ سیرت، ماں نے نرمی سے اسے پکارا۔ وہ نیند کی کیفیت میں تھی، اس لیے بس ہونا ہو قید کر دیا۔ میں جا رہا ہوں، سوری، لیکن مجھے جانا ہوگا۔ یہاں رہ کر میں ماموں کے آسے پہ پلنے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکوں گا۔ مجھے بھولنا مت، اپنے مان کو یاد رکھنا۔ اس کی گال پر پیار کر کے ماں نے اپنا سامان اٹھایا اور ایک نظر اس کے سوتے وجود پر ڈال کر وہاں سے چلا گیا۔ اسے پتا تھا کہ سیرت جب بھی اٹھے گی اسے نام پا کر خوب روئے گی، لیکن جلد ہی سنبھل جائے گی۔ وہاں جا کر اس نے اپنا سارا دھیان اپنی پڑھائی پر لگا دیا۔ باپ کے علاوہ دادا دادی کی بھرپور محبت میں اسے ہمیشہ اپنی ماں کی کمی محسوس ہوتی تھی۔ سیرت سے جب بھی وہ فارغ ہوتا لازمی بات کرتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ مصروفیت اتنی بڑھتی گئی کہ اس کا وہاں بات کرنا کافی کم ہو گیا تھا۔ پہلے وہ ویڈیو کال پر بات کر لیتا تھا، لیکن اب کال پر صرف ماموں سے ہی چند منٹ کی بات ہو پاتی تھی۔ اوپر سے اچانک فیروز کی موت نے اسے بکھیر کر رکھ دیا تھا۔ بیمار تو وہ پہلے ہی رہتے تھے، اور پھر ایک دن اچانک دل بند ہونے کی وجہ سے اس دنیا سے ہی رخصت ہو گئے۔ اس کے جنازے پر جواب سب اکیلے ہی آئے تھے، سدرا بیگم اور سیرت آ نہیں سکی تھی۔ اس نے خود ہی اپنے باپ کا بزنس سنبھالنا شروع کر دیا تھا اور آفس نہیں جا سکتے تھے، لیکن گھر پر رہ کر بھی اس کی کافی مدد کرتے تھے۔